السلام علیکم پیارے بچوں، آداب۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علم النحو۔ علم النحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اجزائے کلام کی صحیح ترتیب، ترکیب اور ان کا باہمی تعلق اور حقیقت ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ اس علم سے یہ غرض ہے کہ انسان صحیح کلام بولے اور کلام کی اغلاط سے بچے۔ حصہ نحو کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو پہلا موضوع ہے وہ ہے مرکب کے بارے میں۔ مرکب ہم انگریزی میں کمپاؤنڈ ورڈ کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کی ترکیب کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ کلموں کی ترکیب کو ہم مرکب کہیں گے۔ جیسے سفید گھوڑا، یہاں پہ یہ دو کلمے ہیں، ان کو جوڑا تو مرکب بن گیا سفید گھوڑا۔ اسی طرح نیلا آسمان، احمد کا بھائی، یہاں پہ سمپل سی اگزامپل ہم نے دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مرکب کی قسموں پہ۔ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ جو مرکب ناقص ہے وہ مرکب جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ نہیں آتا ہے۔ جو سننے والا ہوتا ہے اس کو پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ہم نے بولا سفید گھوڑا، ابھی ہم نے بولا تو سفید گھوڑا تو ہے، پورا مطلب نہیں دیتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بولیں گے مرکب ناقص۔ یا اسی طرح نیلا آسمان، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب آ جاتے ہیں مرکب تام پہ۔ وہ مرکب جس سے سننے والے کو، مرکب تام جس سے سننے والے کو پورا مطلب سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے، جہاں پہ فل سینٹینس ہو۔ سفید گھوڑا تیز دوڑ رہا ہے، پورا جملہ ہے یہاں پہ، تو یہ پورا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کو ہم بولیں گے مرکب تام۔ اسی طرح ہے ہمارے پاس مرکب ناقص کی آلموسٹ 16 قسمیں ہیں۔ ہم ان میں سے چند کو سمجھنے کی یہاں پہ کوشش کریں گے۔ مرکب ناقص کی قسمیں: پہلا جو آتا ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ وہ مرکب جو مضاف، حروف اضافت اور مضاف الیہ سے بنا ہو۔ آلریڈی ہم نے جب حروف اضافت پڑھا وہاں پہ ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کا کانسیپٹ بیان کیا، تو یہاں پہ پھر سے ہم کہیں گے جو اسم حروف اضافت سے پہلے آئے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جو حروف اضافت سے پہلے آئے۔ اور جو حروف اضافت کے بعد میں آئے اس کو مضاف کہتے ہیں۔ احمد کا بھائی، یہاں پہ سمپل سی ایگزامپل ہے، احمد کا بھائی کا حروف اضافت ہے، اور جو کلمہ حروف اضافت سے پہلے آئے یہاں پہ احمد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو احمد کیا بنے گا؟ مضاف الیہ۔ اسی طرح بھائی حروف اضافت کے بعد آ رہا تو یہ مضاف بنے گا۔ یہ تینوں ملا کے کیا بناتے ہیں، مل کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ اسی طرح سیکنڈ ایگزامپل ہم لیں گے، پانی کا بلبلہ۔ پانی مضاف الیہ ہے، کا حروف اضافت اور بلبلہ مضاف کہلائے گا، اور تینوں مل کر مرکب اضافی۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے، حمید کی ٹوپی۔ حمید کی ٹوپی، حمید مضاف الیہ ہے، کی حروف اضافت، ٹوپی مضاف ہے۔ چاندنی کا ہتھوڑی، تینوں مضاف الیہ، حروف اضافت مضاف، تینوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ اس طرح فورتھ ایگزامپل ہے، چاندنی کا صندوق۔ چاندنی کا صندوق، ٹھیک ہے، چاندنی مضاف الیہ بنے گا، کا حروف اضافت اور صندوق مضاف، اور تینوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ اسی طرح حامد کی قمیص۔ حامد
مضاف الیہ کی حروف اضافت قمیص مضاف اور تینوں مل کر بناتے ہیں مرکبی اضافی۔ اب آتا ہے دوسرا قسم مرکبی توصیفی۔ مرکبی توصیف وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے بنا ہو۔ اس موصوف کس کو ہم کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو اس کو موصوف کہتے ہیں، جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم بول رہے ہیں سبز پگڑی، سبز صفت ہے، پگڑی موصوف ہے، تو دونوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب توصیفی۔ اسی طرح ہمارے یہاں پہ اور ایک ایگزامپل ہے سیاہ رات، ٹھیک ہے، سیاہ صفت ہے، رات موصوف، اور دونوں مل کر بناتے ہیں مرکب توصیفی۔ اچھا لڑکا، اچھا صفت ہے، لڑکا، ٹھیک ہے، لڑکا اسم ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کو ہم بولیں گے موصوف۔ اسی طرح نیک لوگ، نیک صفت، لوگ بنے گا موصوف، دونوں مل کر بناتے ہیں مرکبی توصیفی۔ شریف لڑکا، شریف صفت، لڑکا موصوف، دونوں مل کر بنائیں گے مرکبی توصیفی۔ اسی طرح تیسرا قسم ہمارا جو ہے وہ ہے مرکبی جاری، وہ مرکب جو حروف جار اور مجرور سے بنا ہوا ہو۔ یہ بھی آلریڈی ہم نے پڑھا یہاں پہ حروف میں، جب ہم نے حروف جار پڑھا، ٹھیک ہے، وہ اسم جو حروف جار سے پہلے آئے اسے مجرور کہتے ہیں۔ یہاں پہ سمپل سی ایگزامپل ہم نے لی ہے، گھر میں، گھر مجرور ہے، میں حروف جار ہے، دونوں مل کر بنتے ہیں مرکبی جاری۔ اسی طرح ہمیں یہاں پہ اور ایک ایگزامپل ہے چھت پر، چھت مجرور ہے، پر حروف جار ہے اور مرکبی جاری بنے گا۔ اسکول تک، اسکول مجرور ہے، تک حروف جار ہے، مرکبی جاری۔ بازار میں، بازار مجرور کہلائے گا کیونکہ یہ حروف جار سے پہلے آتا ہے، یہاں پہ حروف جار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنگ میں، جنگ مجرور بنے گا اور میں حروف جار۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا قسم آتا ہے مرکب عطفی، وہ مرکب جو معطوف علیہ حروف عطف اور معطوف سے بنا ہو۔ وہ اسم جو حروف عطف سے پہلے آئے اسے معطوف کہتے ہیں، معطوف علیہ کہتے ہیں، اور جو بعد میں اسے معطوف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ کریم اور رحیم، اور تو حروف عطف ہیں اور کریم اس سے پہلے آتا ہے تو وہ معطوف علیہ بنے گا، اور یہاں پہ رحیم معطوف بنے گا، اور تینوں کراتے ہیں مرکب عطفی۔ کوہ اور دریا، کوہ معطوف علیہ اور حروف عطف دریا معطوف۔ زمین و آسمان، معطوف، زمین معطوف علیہ و بنے گا حروف عطف، اور آسمان معطوف بنے گا۔ سورج، یہاں پہ ہے سورج اور چاند، سورج معطوف علیہ اور حروف عطف بنے گا، چاند معطوف، تو یہ مرکب عطفی بنے گا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے دل و جان، دل معطوف علیہ و حروف عطف، جان معطوف، اور یہ بنے گا مرکب عطفی۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آ جاتے ہیں پانچویں قسم پہ مرکبات کے۔ مرکب اشاری، وہ مرکب جو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے بنا ہو، یہ بھی آلریڈی ہم نے پڑھا ہے جب ہم نے اسم اشارہ پڑھا تھا۔ مشار الیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مشار الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ یہ آدمی، آدمی کیا ہے؟ مشار الیہ، کیونکہ اس کی اور اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، اور جس کی اور ہم اشارہ کریں اسے مشار الیہ کہیں۔ وہ بلی، وہ اسم اشارہ اور بلی مشار، دونوں بن کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب اشاری۔ یہ روٹی، یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، روٹی مشار الیہ اور بنے گا مرکب اشاری۔ اسی طرح وہ لڑکی،
وہ اسم اشارہ لڑکی مشارن الیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جس کی اور ہم اشارہ کریں وہ مشارن الیہ کہلاتا ہے، مرکبی اشاری بنے گا۔ یہ گڑیا ہے اسم اشارہ اور گڑیا مشارن الیہ، اور یہ دونوں مل کر بناتے ہیں مرکبی اشاری۔ تھینک یو آل۔